بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 43 کے اندر جو دوسرا افادہ ذکر کیا گیا ہے اس کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے افادہ کا عنوان ہے الافادۃ الثانیہ ابا یأبا، افادہ نمبر 2 جس کا عنوان ہے ابا یأبا۔ اس افادہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فتح یفتح کے باب کے اندر یہ بات گزری تھی، اس کا عین اور لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیں کچھ صیغے ایسے ملتے ہیں جن کے اندر عین اور لام کلمہ میں سے کوئی بھی حروف حلقی والا نہیں ہوتا۔ مثلا ابا یأبا ہے، اب یہاں پر اب دیکھیں عین کلمہ با ہے اور یا کلمہ لام ہے، اب یہ دونوں حروف حلقی میں سے نہیں ہیں۔ ایسے ہی قلا یقلا ہے، اب لام عین کلمہ ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے اور یا بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو ایسا تعارض کیوں ہے؟ تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے اور اس قاعدے کو ٹوٹنے سے دور کرنے کے لیے عام طور پر صرفی حضرات اس کو شاذ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابا یأبا، قلا یقلا، عض یعض، بقا یبقا، یہ شذوذ میں سے ہیں، ان کے اندر اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ لیکن صاحب کتاب اپنے استاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ میرے استاد نے اس قاعدہ کو بیان کرتے ہوئے ایک قید کا اضافہ کیا تھا، جس اضافے کی وجہ سے یہ تمام شذوذ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ تمام کلمات یا تو قاعدے کے اندر شامل ہو کے قاعدے کا حکم ان پر جاری ہو جائے گا، یا پھر قاعدے کے اسباب نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ قاعدے میں داخل نہیں ہوں گے تو حکم بھی جاری نہیں ہوگا۔ وہ قید یہ تھی کہ وہ کلمہ صحیح ہونا چاہیے، یعنی ہر وہ کلمہ جو صحیح ہو جب بھی وہ فتح یفتح سے آئے گا تو اس کے عین یا لام کلمہ کے اندر حرف حلقی ہوگا۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی میں سے ہو۔ البتہ رکن یرکن صیغے پہ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہے اور اس کے اندر یہ حرف حلقی والا قاعدہ جاری نہیں ہوا، تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ تداخل کے باب سے ہے، اس کا ماضی نصرہ سے ہے اور اس کا مضارع وہ سمع سے ہے، تو اس کے اندر تداخل ہے، وہ در حقیقت فتح یفتح کے باب سے ہے ہی نہیں۔ تداخل سے متعلقہ تفصیلی بحث سابقہ اسباق میں گزر چکی ہے۔ یہ اب عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ قد جاء ابا یأبا من فتح یفتح، یقیناً ابا یأبا فتح یفتح سے ہے، مع ان عینہ او لامہ لیست من الاحرف الحلقیہ، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس کا عین اور لام کلمہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ فقالو، تو اہل صرف نے کہا انہ شاذ، یہ شاذ ہے۔ وہکذا قلا یقلا، عض یعض، بقا یبقا فی بعض اللغات، بعض لغات کے اندر عض یعض، قلا یقلا اور بقا یبقا یہ فتح یفتح کے باب سے ہیں، تو ان تمام صیغوں کو اہل صرف نے شاذ قرار دیا ہے۔ لیکن قال الاستاذ، لیکن استاد رحمہ اللہ نے فرمایا القانون ہکذا، یہ قانون اور قاعدہ اس طریقے سے ہے، ان کل کلمۃ صحیحۃ تأتی من فتح یفتح لا بد ان تکون عینها او لامها حرفا حلقیا، کہ ہر وہ کلمہ جو صحیح ہو وہ فتح یفتح سے جب آئے گا تو اس کے عین یا لام کلمہ کے اندر حرف حلقی ہونا چاہیے۔ زاد فیہا قید صحیحہ، میرے استاد نے اس کے اندر صحیحۃ کی قید کا اضافہ کیا ہے۔ فاندفع الشذوذ، جب یہ قید لگ گئی تو شذوذ ختم ہو گیا، لأن بعض هذه الكلمات المذکورہ من الناقص وبعضها من المضاعف، اس لیے کہ ان کلمات میں سے بعض ناقص سے متعلق ہے اور بعض مضاعف سے متعلق ہے۔ یعنی ابا یأبا، اب دیکھیے یہ محموز اور ناقص سے مرکب ہے، قلا یقلا یہ ناقص سے ہے، عض یعض یہ مضاعف سے ہے، بقا یبقا یہ بھی ناقص سے ہے۔ تو جب کلمہ صحیح نہ ہو تو یہ قاعدہ اس کے اندر جاری نہیں ہوتا۔ اما رکن یرکن، اب رکن یرکن کو دیکھیے کہ یہ صحیح بھی ہے، قاعدہ بھی جاری نہیں ہوا کہ اس کا عین اور لام کلمہ میں سے کوئی بھی حروف حلقی نہیں ہے، فہو من التداخل، تو کہہ رہے ہیں یہ تداخل کے قبیل سے ہے۔ تداخل کیا ہے یہ تفصیل سے بات گزر چکی ہے پہلے۔ اعنی، میری مراد یہ ہے، ماضیہ من نصرہ، اس کا ماضی نصرہ سے، ومضارعہ من سمع، اور اس کا مضارع سمع سے ہے۔ تو سمع سے مضارع ہونے کی وجہ سے یرکنو آ گیا، عین کلمہ مفتوح ہے، اور نصرہ سے ہونے کی وجہ سے ماضی کے اندر بھی عین کلمہ مفتوح ہے۔
اوپر قاعدے کے اندر صاحب کتاب نے فی بعض اللغات چند کلمات کے ساتھ بولا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صیغے بعض لغات کے اندر فتح یفتح سے استعمال ہوتے ہیں اور بعض لغات کے اندر فتح یفتح کے علاوہ استعمال ہوتے ہیں. تو جب غیر فتح یفتح سے استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس قاعدے کا اجرا یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ شرط بھی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی. اس کے بعد چند سوالات ہیں افادہ اولا اور افادہ ثانیہ کے بارے میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. تفصیل کے ساتھ افادات ہم پڑھ چکے ہیں، جوابات آپ پچھلے اسباق میں سن سکتے ہیں. پہلا سوال ہے بِأَيِّ قاعدۃ تتعلق الافادۃ الاولی، پہلے افادہ کا کس قاعدہ کے ساتھ تعلق ہے. دوسرا سوال ہے عرف التعلیل والتصحیح، تعلیل اور تصحیح کو بیان کیجیے. هل يجري كلاهما في معتل الافعال والاستفعال، افعال اور استفعال سے جب معتل کا صیغہ آتا ہے تو کیا یہ دونوں جاری ہوتے ہیں. تیسرا سوال ہے ما الفرق بین عامة اہل الصرف والشیخ سید محمد فی بیان القاعدۃ المذکورہ، عام اہل صرف اور شیخ سید محمد نے جو قاعدہ بیان کیا اس میں کیا فرق ہے. هل يأتي مصدر باب الافعال والاستفعال على وزن آخر ايضا وهل له شرط خاص، کہ باب افعال اور استفعال کا مصدر کسی اور باب سے بھی آتا ہے اور کیا اس کے لیے کوئی خاص شرط ہے. ما هو الاصل في الاعلال، تعلیل کے اندر اصل اور بنیاد کیا ہے. اذکر الجہتین اللتین اہل الصرف یراعونہما عند ذکر القواعد، ان دو جہات کو ذکر کیجیے جس کی رعایت رکھتے ہیں اہل صرف قواعد کو بیان کرتے ہوئے. افادہ ثانیہ کے سوالات دیکھیے. بأیۃ قاعدۃ تتعلق الافادۃ الثانیہ، کون سے قاعدے سے افادہ ثانیہ متعلق ہے. بین الفرق بین الشیخ سید محمد وعامۃ اہل الصرف ببیان قاعدۃ ابا ابا، ابا ابا کو بیان کرنے کے اندر عام اہل صرف اور شیخ سید محمد کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بیان کیجیے. ماذا اجاب المصنف عن کلمۃ رکن یرکن، رکن یرکن کلمہ پر ہونے والے اعتراض کا کیا جواب مصنف رحمہ اللہ نے دیا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 43 مکمل کر لیا. سبق نمبر 43 میں ہم نے دو افادے پڑھے، اقامت و استقامت اور ابا یا ابا. بقیہ افادات انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.